بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، لگتا ہے کہ آج یا کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مجوزہ تاریخ پر انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ مجوزہ تاریخ ملک میں 28 جنوری 2024 کو عام انتخابات کرانے کی کبھی امکانات ہے۔ ناظرین کرام، عام انتخابات کے انعقاد پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ الیکشن کمیشن بہت پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ ہم جنوری 2024 کے اواخر میں ملک میں عام انتخابات کرائیں گے، لیکن اس تاریخ پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے، لیکن آج کل امکانات ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک تحریری جواب جا رہا ہے سپریم کورٹ کو، جس میں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو 2 دن بعد تحریری طور پر آگاہ کر دے گا کہ ہم ملک میں 28 جنوری 2024 کو انتخابات کرا رہے ہیں۔ حکومتی ذرائع کا بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے مجوزہ تاریخ پر انتخابات کرانے کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے صدر عارف علوی کا انتخابات سے متعلق بیان رد کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ صدر عارف علوی نے ایک انٹرویو میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ انہیں جنوری 2024 میں عام انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے، جس پر الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا اور وضاحتی بیان جاری کیا کہ عام انتخابات کے لیے مکمل طور پر ہم تیار ہیں۔ حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہوتے ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ غالباً 30 نومبر کے قریب اس بات کا اعلان ہوگا۔ اس وقت تک الیکشن کمیشن اپنے تمام انتظامات مکمل کر لے گا۔ اصولی طور پر یہ بات درست تھی کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے مہربانوں نے یہ پوری حکومت جو تھی اسے ایک جنون طاری تھا کہ مردم شماری کرا دی جائے، اور مردم شماری سے ایم کیو ایم بھی مطمئن نہیں تھی، کافی دیر ہو گئی۔ تو اب اس کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی، لیکن اب اس تاخیر کو کور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوری 2024 کے اواخر میں ڈیٹ طے کرنی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ 28 جنوری ہے، اور 28 جنوری کو ملک میں عام انتخابات ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں سب کو تیاریاں اب شروع کر دینے چاہیے۔ میاں نواز شریف بھی پاکستان آ گئے، ان کے پاس بھی الیکشن کے لیے بہت تھوڑے دن ہیں، یعنی یہ کہ اکتوبر کا مہینہ تو جا رہا ہے، ختم ہونے والا ہے، نومبر، دسمبر اور پھر جنوری کا مہینہ، یہ 3 مہینے ہی ہوں گے۔ کچھ تو لوگ دھیمے دھیمے انداز میں لگے ہوئے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں، لیکن اب نواز شریف کے آنے کے بعد گہما گہمی بڑھ جائے گی۔ سیاسی گہما بڑھنے کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بار لوگوں کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارا اگلا کینڈیڈیٹ وزارت عظمیٰ کا کون ہوگا۔ یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اگلا الیکشن مقررہ تاریخ پر ہوگا، اور اس کے لیے نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان آ گئے۔ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو شاید ممکن ہے نواز شریف فی الحال پاکستان نہ آتے۔ اب نواز شریف نے واپسی کے بعد مری کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی، اور 2 روزوں کے بعد 3 روز کے بعد وہ مری میں انجوائے کرنے کے بعد ٹھنڈے موسم کو واپس لاہور جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے
کہ میاں نواز شریف تمام سیاسی جماعتوں سے بھی ملاقات کریں گے، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ انہیں پروپوزل پیش کی جائے گی کہ وہ ایک میثاق کے معیشت پہ کام کریں، لوگوں کو ساتھ دے چلنے کرنے کے لیے اپنے دروازے کھلے کریں، تو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ مشاورت کریں اور پھر عام انتخابات میں وہ رجوع کریں، وہ اپنے آپ کو عام انتخابات میں ڈالیں۔ لیکن یہ سب کچھ تعامل مزاجی سے ہوئی ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کو ان کے سیاسی مخالفین برداشت کریں اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں تو ہر بات نہیں گئی تھی، نیچے ہی گئی تھی، لیکن ایک بات ہے کہ عام انتخابات کا معاملہ جو ہے اس کے دو رائے نہیں ہیں۔ عام انتخابات کے بغیر پاکستان کا جمہوری نظام نہیں چل سکتا۔ اس جمہوری نظام سے اسی صورت میں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ مستحکم ہو، اور جمہوری نظام کے لیے عام انتخابات لازمی ہیں، ورنہ اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو عام انتخابات بر وقت نہیں ہوں گے۔ عام انتخابات نہ ہونے سے جمہوریت غیر مستحکم ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف بھی بھرپور حصہ لیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کو بھی حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنا کوئی گروپ بنا کر آتے ہیں، یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، یا پی ٹی آئی عمران خان گروپ، یا آپ کچھ بھی کہہ لیں، کس کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال آئندہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گی۔ تو ناظرین، پھر 28 جنوری کے انتخابات کے لیے تیار رہیں۔ شکریہ۔